بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد اسرار خان, میڈیا ہیڈ اینڈ ہنگو برانچ مینیجر آف اے ایس گروپ آف کمپنیز. ایک نئے پوڈ کاسٹ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے جن کو دعوت دی ہے انتہائی انرجیٹک اور ینگ جنریشن سے, جیسے کہ اے ایس گروپ آف کمپنیز کے تمام امپلائیز اور ایون ٹاپ مینجمنٹ ساری جو ہے نا نوجوان ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو نوجوانوں کی جو محنت ہے, جو ان کا جذبہ ہے, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے داستان کلب کے سی ای او محترم احمد مشتبہ صاحب کو, تاکہ ہم داستان کلب کے بارے میں مزید جان سکیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی, کہاں سے, کن کن منازل سے اور کن کن مشکلات سے گزر کر آج یہ اس مقام پر کڑی ہے. کئی لوگوں کے جو ہے نا فون اور میسیجز آتے رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ داستان کلب کے بارے میں مزید جاننا چاہ رہے تھے. تو آپ سب لوگوں کی خواہش کے مطابق آج داستان کلب کے سی ای او محترم احمد مشتبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسرار بھائی, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ شریک ہوئے. آپ یقین مانیں کہ جتنے بھی ہمارے انویسٹر ہیں اے ایس گروپ آف کمپنیز کے, اوبیسلی ٹورز میں لوگوں کا انٹرسٹ ویسے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کئی بار ان کے جو ہے نا کالز اور میسیجز, تو وہ داستان کلب کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے کیا, کس طرح کام کرتی ہے, کیا جو ہے نا مطلب اس کی حقیقت ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. تو ان سب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم آج اس پلیٹ فارم پہ یہ اس حوالے سے داستان کلب کے حوالے سے ایک اویئرنیس سیشن رکھ رہے ہیں. اور جی بالکل بالکل تھینک یو سو مچ. تو مجھے یہ بتائیے کہ جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے آپ آئی آر کے اسٹوڈنٹ تھے 3rd سیمسٹر کے. تو ایک 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کو ایسی کیا سوجی کہ داستان کلب آپ نے بنا دیا, اور اتنی کم عمری میں, حالانکہ اس وقت آپ کو میرے خیال میں ایجوکیشن پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا, تو ایسی کیا وجوہات تھی کہ آپ کو داستان کلب بنانے کا خیال آیا؟ ایکچولی مطلب جب پشاور میں پلے بڑھے, پشاور کو دیکھا, ناردرن ایریاز کو دیکھا, پھر میں بورڈنگ اسکول چلا گیا. وہاں پہ مختلف پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, ہماری ایک ہی جگہ پہ ایجوکیشن تھا. تو ڈفرینٹ کلچرس کو دیکھ کے, ان کے رہن سہن کو دیکھ کے, اور ان کے ساتھ جو لرننگ ہوئی, گرومنگ ہوئی, پھر یہاں پشاور واپس آ کے اپنے ہوم ٹاؤن میں دوبارہ سے ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا یونیورسٹی میں. اور ایک چیز جو مجھے مطلب سننے کو ملی اور دیکھنے کو ملی کہ جو لوگ ایف ایس سی کے بعد یا باہر چلے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ وہاں پہ جا کے پارٹ ٹائم جابس شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ شروع کر لیتے, وہ کرتے ہیں, اینڈ دے فیل پراؤڈ ان اٹ کہ وہ کر رہے یہ کام. لیکن یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں, ان میں بڑی کوالٹیز بھی ہوتی ہے, کریٹیو بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں, ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں, ہم کچھ اور نہیں کریں گے. تو مجھے یہی تھا کہ اگر باہر میں چلا جاؤں تو باہر بھی میں یہ کام کروں گا, تو کیوں نہ میں اپنے ہی ٹاؤن سے ادھر سے اسٹارٹ کروں. اور پھر مجھے کیونکہ ٹریولنگ کا شوق تھا, تو میں ٹریولنگ ریگولرلی کرتا تھا, تو مجھے اسی فیلڈ میں لگا کہ میں اپنے لوگوں کو جو ہے لے کے جاؤں ناردرن ایریاز پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ. ایون اچھا, یہ بھی آپ نے کمال کیا کہ آپ پڑھ آئی آر رہے ہیں اور چلے گئے ہیں ٹورزم کی طرف. ایکچولی آئی آر بھی ہیومن اس کے بارے میں, اس میں بھی میرے فیکلٹی ٹیچرس کا بڑا رول ہے. اسپیشلی سر زیاد جو تھے ہمارے ٹیچر, ان کا بڑا رول تھا کہ انہوں نے مجھے ایک انسائٹ دی کہ کس طرح ہیومنز جو ہے آپس میں ان کے سملیرٹیز بھی ہے اور ان کے ڈفرینسز بھی ہے, لیکن ڈفرینسز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. تو ٹریولنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اس جگہ کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, بڑی چیزیں, نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے. آپ کا ایک مائنڈ, ایک پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے زندگی کے بارے میں, رہنے کے بارے میں. تو یہ مجھے لگا جو میری کیپیسٹی میں ہو سکتا تھا, میں نے اس کو ہی کنٹینیو لے لیا. ایک اسمال اسٹارٹ اپ تھا لیکن ایک بڑے ویژن کے ساتھ. ایک بہترین اسٹارٹ اپ تھا میرے خیال میں کہ آپ نے ایک بہت ہی بہترین اسٹیپ لیا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ داستان کلب صرف ایک احمد مشتبہ کے گرد نہیں گھومتی. بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو کہ ابھی بھی اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے, لیکن وہ داستان کلب کا بھی حصہ ہیں. اور
obviously ٹھیک ہے نا, یہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ینگسٹرس کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم وہ دیا کہ وہ جو ہے نا اپنے فیوچر کو اس چیز میں سیکیور کر سکے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آبویسلی اس میں اسٹارٹ میں بہت تکلیفات آتی ہیں, بہت مسائل آتے ہیں, تو آپ کن تکلیفات اور مسائل سے گزر کر اس اسٹیج تک پہنچے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی کام بندہ اسٹارٹ کرتا ہے اس میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے, بڑے سچویشنز آتی ہے, اور میرے کیس میں بھی یہی ہوا. نیچرلی ایک اسٹارٹ نیچرلی تھا اور ایک پروسیس سے گزر کے یہ ساری چیزیں پھر سیٹ ہوتی ہے. تو میرے بھی اسٹارٹنگ میں بڑے ایشوز تھے. ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ ہمارے ادھر اس ریجن میں گروپ ٹورزم کانسیپٹ تو بالکل مشکل پاسبل ہی نہیں تھا. تو جب اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا, لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح ہم ایک گروپ میں جائیں گے, وہ سیکیور بھی ہوگا, فیملی اورینٹیڈ بھی ہوگا, فرینڈلی بھی ہوگا, اور ہم یہ ساری چیزیں جو ہے انجوائے کر سکیں گے. تو ایک فرینڈلی پیکیجز اور ایک پورے سیٹ اپ کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ لیا. شروع میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن کیونکہ آبویسلی ہر ایک چیز میں ایک سپورٹ ہوتی ہے, تو میرے جو فرینڈس تھے, میرے ساتھ جو ٹیم میٹس تھے, ان سب کے سپورٹ کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا, ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ اس چیز کا ایکسپیرینس گین کر چکے ہیں, لیکن جو آنے والی نسل ہے, جو ینگسٹرز ہیں, وہ بھی جو ہے نا شاید اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات یا موجودہ انوائرمنٹ, یا میں گورنمنٹ کا بول لوں, کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی اس طرح کی ٹورزم کمپنی بنائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں وہ فیسلٹیز میسر ہے؟ ایکچولی ہر چیز میں لیکنگ آ رہی ہے, اور سملرلی ہمارے فیلڈ میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. مطلب لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, ونٹرز میں جو ہے ونٹر ٹورزم کافی کم ہے, کیونکہ زیادہ تر ڈسٹینیشنز کلوز ہو جاتے ہیں ونٹرز میں. سمرز میں یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ڈسٹینیشن ہمارے لیے اویلیبل ہوتی ہے, لیکن ونٹرز کا یہ ایشو ہے. تو گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ گورنمنٹ پہلے سے تو کافی بہتر ہے, اس فیلڈ میں امپرومنٹ آ رہی ہے, ٹائم ٹو ٹائم چینجز آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ بھی فوکس کر رہی ہے. ٹورزم ایک بڑا ایک ایسٹ ہے پاکستان کا, اگر اس پہ کام کیا جائے, اس کو اور فردر امپروو کیا جائے, روڈز کو کلیئر کیا جائے. نو ڈاؤٹ کہ ٹورزم از اے ویری بگ مارکیٹ. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ تو ماشاءاللہ سے خود بھی کافی جو ہے نا اپنے ٹور وغیرہ لگائے ہیں, اور اب تو یہ آپ کی فیلڈ ہے, تو آپ کو سب سے خوبصورت جگہ کون سی لگی پاکستان کی؟ ناردرن ایریاز پاکستان کے بہت خوبصورت ہے. ہر اسپاٹ کا اپنا ایک اس کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے. مطلب آپ کمراٹ سائڈ پہ جاتے ہو تو آپ کو واٹر فالز دیکھنے کو ملتے ہیں, آپ کشمیر سائڈ پہ جاتے تو آپ کو گرینری اور پانی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. گرینری لش گرین ہے, کشمیر از ویری بیوٹیفل. اڑنگ کھیل جیسی جگہ جو بالکل جنت کی طرح آپ کو دکھے گا. سملرلی جو ہے ہنزا میں آپ کو پھر مختلف ماؤنٹینز ملیں گے, گرین ماؤنٹینز بھی, ریجٹ ماؤنٹینز بھی, اور ہسکردو میں آپ کو پھر ڈیزرٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, کولڈ ڈیزرٹ آپ کو ملتا ہے. تو اوور آل ناردرن ایریاز کا اپنا ایک وہ ہے. مجھے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور فیسینیٹنگ لگی ہے وہ کشمیر